چاہتا ہوں وہ یہ کہ مارچ کے مہینے کے اندر ہمارے ہاں کچھ خواتین میرا ایسی بھی پائی دل جاتی بدل ہیں، دے، خاص طور پر یونیورسٹیوں میرا کی دل ہماری ایسی بدل بچیاں، دے، بچی یا میرا خواتین یا دل عورتیں بدل بڑی دے، جلدی گمراہ ہو جاتی ہیں، میرا ان کو دل کم فہم بدل ہوتی دے، ہیں، نا سمجھ ہوتی ہے، میرا بعض دل باتیں جو بدل غلط دے، باتیں ہوتی ہیں وہ انہیں اپنے میرا دل دوستوں کے طور پر بدل دے۔ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، قبول کر لیتی ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين، صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات سامعین گرامی قدر، معزز حاضرین مجلس، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی عقائد کا بڑے مؤثر اور مدلل انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت کا عقیدہ بھی ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے
کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور بساط عالم کو لپیٹ دیا جائے گا اور ہر چیز اپنی انتہا اور انجام تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا جہان شروع ہونے والا ہے جو جزا اور بدلے کا جہان ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور اس کے بعد آنے والا جہان دار الجزا ہے۔ یہ اسلام کے بلکہ ہر مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اس عقیدے کے اس بات کے لیے اللہ تعالی نے متعدد طریقوں سے استدلال کیا ہے۔ انہی استدلال کے طریقوں میں ایک طریقہ اس رکوع میں بھی ذکر ہوا جو 21ویں پارے سورۃ الروم کا 3واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالی نے اس کائنات میں اللہ کی طرف سے دی جانے والی متعدد نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی اپنی زندگی اور وجود سے وابستہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اس کائنات اور جہان میں پھیلی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ در حقیقت یہی وہ عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے کے اوپر یقین کامل ہو جائے، مکمل طور پر عقیدہ آخرت کے اوپر صحیح معنوں میں کسی کو یقین ہو جائے، تو وہ دنیا کے اندر ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر کسی کو اس عقیدے کے اوپر یقین نہ ہو تو جتنی مرضی قانون سازیاں کر لیں، جتنا مرضی جزا و سزا تجویز کر لیں، جس طرح کے مرضی پابندیاں لگا لیں، اگر عقیدہ آخرت کا تصور اس کے ذہن میں نہ ہو تو وہ ایک اچھا انسان بن کے کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو آسمانی مذاہب کے تابعدار لوگوں کو دنیا کے ان لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے جن لوگوں میں حرص، ہوا، ہوس، خواہش نفس کی اتباع اور اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ عقیدہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں اور ان کے قلوب میں اور ان کے اذہان میں سمو دیا تھا۔ اسی عقیدے کی وجہ سے وہ بہترین انسان بن گئے تھے۔ آج بھی اگر بہتری اور فلاح چاہیے تو اسی عقیدے کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو براہ راست مٹی سے ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو زمین کے مختلف مقامات سے منتخب کیا، اور زمین کے جتنے متعدد مختلف مقامات ہیں وہاں کی مٹی کا رنگ مختلف ہے۔ کسی جگہ کی مٹی سیاہ ہے، کسی جگہ کی مٹی سرخ ہے، کسی جگہ کی مٹی کا رنگ مختلف ہے، کسی مقام کی مٹی کا رنگ سفیدی کی جانب مائل ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو جب مختلف مقامات سے لے کر تخلیق فرمایا تو آدم علیہ السلام کی ذات میں تمام خصوصیات سے یکجا ہو گئی۔ تو فرمایا فجاء بنو آدم علی احمر و اسود و ابیض۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد جو آگے پھیلی اور ان کی نسل اور ذریت جو پیدا ہوئی تو ان کے رنگ مختلف ہیں، کسی کا رنگ سیاہ ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا رنگ سفیدی مائل ہے۔ فجاء بنو آدم علی احمر و اسود و ابیض۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں تو براہ راست مٹی کا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مٹی کا گارا بنایا، مٹی میں پانی ڈالا اور اسے ایک کھنکتی ہوئی مٹی بنایا، کالفخار، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے۔ پھر اس سے ہم نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اس پتلے کے اندر ہم نے جان ڈالی۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مٹی کا براہ راست دخل ہوا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے اندر سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کی تخلیق اس طرح کی تخلیق نہیں تھی جس طرح آج مرد و زن کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک بچہ یا بچی وجود میں آتا ہے۔ تو دنیا میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ پھر ان دونوں کے ملاپ سے وہ نیچرل سلسلہ شروع ہوا جو آج تک نسل انسانی اور اولاد کی بقا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو چونکہ تخلیق آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مٹی کی صفات اور خصوصیات کو ملحوظ رکھا، تو جو خلاصہ بنایا اس سے ان کی نسل اور ان کی ذریت اور ان کے نطفوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات کو ملحوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم ایک مکمل انسان کی شکل میں آ گئے اور پوری دنیا کے اندر تم پھیلے ہوئے ہو۔ کچھ لوگ عرب میں موجود ہیں، کچھ لوگ عجم میں موجود ہیں، کچھ دنیا کے دیگر مختلف مقامات پر آباد ہیں، لیکن سب کا تعلق نسل انسانی اور ذریت آدم ہونے کے اعتبار سے ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے ساتھ ہے۔ یعنی تم سارے کے سارے آدم کے بیٹے اور حوا کے بیٹے اور آدم کی بیٹیاں اور حوا کی بیٹیاں۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ تو اس تخلیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ انسان کی تخلیق میں اطباء نے 4 عناصر کی ترکیب لکھی ہے کہ یہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے مل کر بنا ہے۔ ان میں سے باقی جو 3 اجزاء کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، تو ان کے اندر ہمیں قدر حس اور حرکت نظر آتی ہے۔ آگ جب چل رہی ہو تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اسی طریقے سے ہوا چلتی ہے، اور پانی کے اندر بھی روانی ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن مٹی ایک ایسی چیز ہے کہ مٹی کے اندر کوئی بظاہر حس اور حرکت اور شعور کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ مٹی اگر پڑی ہوئی ہے تو ایک جگہ پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر روانی نہیں ہے۔ آگ کی مانند وہ ایک جگہ سے دوسرے مقام کی طرف منتقل نہیں ہوتی ہے۔
پانی کی مانند اس کے اندر جریان اور سیلانیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے کہ جس میں بظاہر بھی کوئی حس، شعور اور حرکت نظر نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور خوبصورت تخلیق فرما کے اس میں حس، شعور اور حرکت رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی ہونا بیان فرمایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ پھر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک آدم سے اور ایک حوا سے پیدا کیا، پھر آگے جو سلسلہ جاری فرمایا اس سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت، بیٹا اور بیٹی، لڑکا اور لڑکی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا ایک سلسلہ بنا دیا۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ازواج پیدا کر دیے۔ ظاہر ہے انسان تن تنہا وحشت محسوس کرتا ہے، وہ اکیلا آسانی کے ساتھ زندگی نہیں گزار پاتا، تو انسان کی اس تنہائی اور وحشت کے نعم البدل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق میں نر اور مادہ کی تخلیق کو، بیٹے اور بیٹی کی تخلیق کو اپنی نشانی اور علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی ایک ہی مٹی کا نطفہ تھا آدم علیہ السلام سے جو آگے نسل چلی، تو ایک ہی نطفہ آدم ہے، اس سے آگے جو سلسلہ چلا تو اس سلسلے کے اندر اسی ایک ہی نطفے کی خصوصیات میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی خصوصیات اگر غالب کر دیں تو اسے بیٹا بنا دیا، اور اگر عورت کی خصوصیات غالب کر دیں تو اسے بیٹی بنا دیا۔ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، اور تخلیق آدم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام مرد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نر ہیں، لیکن آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کس طرح مادہ کو پیدا فرما رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے جو خصوصیات رکھی، ان کے اندر جو خواص رکھے، انہی میں سے آگے جو نسل انسانی کی تخلیق فرمائی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کے خصوصیات بھی ڈال دیے اور عورت کی خصوصیات بھی ڈال دی، اور فرمایا من انفسکم ازواجا، تمہارے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ازواج پیدا کر دیے، اور فرمایا لتسکنوا الیہا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ازواج پیدا فرمائے تو مقصد کیا تھا؟ لتسکنوا الیہا، مقصد یہ تھا کہ ان ازواج کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو۔ دونوں ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں گے تو یہ ملاقات ان کے سکون اور ان کے اطمینان کا باعث بنے گی۔ اس میں ظاہری اعتبار سے بھی سکون مراد ہو سکتا ہے، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں دلی سکون سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک جائز عمل کے ذریعے سے جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دلی سکون اور قلبی راحت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا لتسکنوا الیہا، تو مقصد یہ تھا کہ تم اپنی زندگی پر سکون گزار سکو۔ تو مرد و عورت کی تخلیق کا مقصد جہاں دیگر مقاصد ہیں، تو ازواج بنانے اور آپس میں ان کو ملانے اور جوڑے بنانے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ آپس میں پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سکون حاصل کرنا انسان کے مقاصد میں سے ہے، اسے پرسکون زندگی گزارنا چاہیے، اور اگر کسی کی زندگی پرسکون نہیں ہے تو وہ کامیاب زندگی نہیں گزار رہا۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف قانون سازیوں سے سکون نہیں حاصل ہو سکتا۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں بہترین قانون بنا دوں اور انہیں ایک لگا بندھا ضابطہ دے دوں اور ان کو ایک طریقہ بتا دوں
اور قانون کی لگی بندی چیزوں میں انہیں جکڑ دیا جائے تو یہ پرسکون زندگی نہیں حاصل کر سکتا۔ پرسکون زندگی اسی وقت اسے نصیب ہوگی جب وہ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ لے، وہ یہ سوچے کہ مرد کی تخلیق کیوں کر ہوئی ہے، اور اسے یہ معلوم ہو کہ عورت کی تخلیق کیوں کر ہوئی ہے، اور اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا بن جائے، تو ان کی زندگی پرسکون زندگی گزر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپس میں ایک دوسرے کو رشتہ ازدواج اور نکاح کے ساتھ منسلک کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ نکاح دیا کرتے تھے، اس خطبہ نکاح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورۃ النساء کی آیات، اس کے علاوہ بھی 2 آیات۔ ان آیات کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ تو انسانی زندگی رشتہ ازدواج سے یعنی نکاح کے بندھن کے ساتھ جب یہ مرد اور عورت وابستہ ہونے لگے ہیں تو اس وابستگی کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرو۔ اگر یہ اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہو جائے، اگر یہ خدا خوفی آ جائے تو پھر یہ انسان کامیاب زندگی کی طرف رستہ اپناتا ہے اور ایسی زندگی گزارتا ہے جو زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں، زوج کے دل میں اور زوجہ کے دل میں اللہ کا خوف نہ پیدا ہو سکے، خدا خوفی نہ آ سکے، اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو، تو کسی قانون کے لگے بندھے ضابطے کے ساتھ اس کو خدا خوفی کے اوپر جب لا نہیں سکتے تو زندگی کے سکون کے لمحات کی ان کے درمیان میں نہیں پیدا کیے جا سکتے۔ تو فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ازواج پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت کا رشتہ پیدا فرما دیا۔ مودت ود سے نکلا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ود کہتے ہیں چاہت کو، اور رحمت کہتے ہیں ہمدردی اور رحم دلی کے جذبات کو۔ جب مرد اور عورت کا باہم ایک رشتے سے تعلق قائم ہوتا ہے، رشتہ نکاح سے منسلک ہوتے ہیں، تو ابتدا میں ان کے درمیان میں محبت اور مودت کا رشتہ بھرپور ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی طرف چاہت اور رغبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مودہ، چاہت اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ، اور فرمایا رحمہ، رحمہ ہمدردی، رحم دلی کے جذبات۔ جب یہ عمر رسیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، جب جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے، اور جس وقت یہ بڑھاپے کے ابتدا میں قدم رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا یہی رشتہ ازدواج اور نکاح رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اب ہمدردی کے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ پہلے چاہتوں کے جذبات تھے، پہلے محبتوں کے جذبات تھے، اور اب رحم دلی کے جذبات ہیں۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ تم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ آدم علیہ السلام کی یقیناً ایک ہی بولی تھی اور ایک ہی زبان تھی۔ آدم علیہ السلام جب حضرت حوا کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے تو آدم علیہ السلام کی بولی اور زبان ایک ہی تھی۔ جنت میں بھی آدم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا ذکر ملتا ہے، پھر اسی طرح دنیا میں آ کر ان کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لینگویج آئی ہے، جو بولی آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ فلاں چیز کا یہ نام ہوتا ہے اور فلاں چیز کا یہ نام ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے مختلف چیزوں کے نام ان کی خصوصیات کے اعتبار سے رکھے جانے لگے۔ تو ابتدا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی طرف سے لینگویج کی ہوئی ہے، تو آدم علیہ السلام کی لینگویج ایک ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک ہی زبان کے اندر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے جو میں نے نسل انسانی اور ذریت آدم کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، تو وہ ذریت آدم اور نسل انسانی اب ایک زبان نہیں بولتے ہیں بلکہ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبانوں کو مختلف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کا زبردست محیر العقول نظام قائم فرمایا، زمین بنائی جو اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ تم اس پہ چل نہ سکو اور تمہارے قدم دھس جائیں، اور جو اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر کاشتکاری نہ کر سکو، اور اس کی چھت اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنا دیا۔ تو کوئی بھی مکان اور گھر چھت کے بغیر خوبصورت نہیں لگتا ہے، اور چھت بھی ایسی جو اللہ تعالیٰ نے قمقموں کے ساتھ سجا دیا اس کو، اور تمہیں رات کے وقت اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا۔ ہم دور نہ جائیں، اپنے ملک پاکستان کا اندازہ کر لیں۔ اس پاکستان کے اندر جو اندازہ لگایا گیا، تقریباً پاکستان کی حدود کے اندر جو بولی جانے والی زبانیں ہیں 32 کے قریب زبانیں ہیں، اور ان زبانوں کے اندر بھی جو لہجات ہیں وہ مختلف ہیں۔ جیسے لاہور کی جو پنجابی کا لہجہ ہے وہ مختلف ہے، اسی طرح فیصل آباد کی پنجابی کا لہجہ مختلف ہے، ملتان کی پنجابی کا لہجہ مختلف ہے۔ ہر 100 کلومیٹر کے بعد لہجہ تبدیل محسوس ہوگا آپ کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری میری نشانیوں میں سے ہے۔ اور اگر آپ نے پوری دنیا کے اختلاف زبان کو دیکھنا ہو کہ کتنی لینگویجز اور کس طرح سے لوگ پوری دنیا کے اندر مختلف زبانوں میں گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ سارے کے سارے اولاد آدم میں سے ہیں، لیکن اولاد آدم میں ہونے کے باوجود اس قدر زبانوں کا تفاوت۔ تو اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے ماحول میں، حج کے موقع پر پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ جس طرح مختلف انداز سے جو زبانوں کے اندر تکلم اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو فرمایا اختلاف السنتکم، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، اور والوانکم، تمہارے رنگ مختلف ہیں۔ ظاہر ہے آدم علیہ السلام کا رنگ ایک ہی تھا، حضرت حوا کا رنگ ایک ہی تھا، لیکن آگے جو ان کی نسلیں اور ان کی ذریت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، تو ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے۔ اور ان الوان کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ جیسے انسان کے ظاہر رنگ مختلف ہیں، اسی طرح اس کے لہجات اور اس کے اخلاق بھی مختلف ہیں، اس کے اندر کے رنگ بھی مختلف ہیں، اس کی خصوصیات بھی مختلف ہیں۔ انسان، اربہا انسان جب سے دنیا میں وجود میں آئی ہے، گھربہا انسان وجود میں آئے، لاکھوں انسان، کروڑوں انسان آج بھی دنیا میں آباد ہیں، لیکن دنیا کے یہ سارے کے سارے انسان، ان کے لہجات بھی آپس میں نہیں ملتے ہیں۔ یعنی ایک ہی زبان بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، اردو بولنے والے ہیں، لیکن پنجابی اور اردو بولنے والے کی جو ٹون اور لہجہ پیچھے ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کسی پنجابی بولنے والے کو فون پر آواز سن کے بتا دیں گے کہ یہ زید ہے، یہ عامر ہے، یہ بکر ہے، یہ فلاں میرا دوست ہے۔ یعنی اس کے چہرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف بنا دیا، حالانکہ چہرے کا سائز کیا ہے، اس چہرے کا کس قدر یہ جگہ گھیرے گا، یہ 1 فٹ مربع فٹ سے بھی کم جگہ گھیرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چہرے کے خصوصیات، جو آنکھوں کی بناوٹ، جو کان اور ہونٹوں کی بناوٹ، جو پیشانی اور رخسار کی بناوٹ ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لہجوں میں فرق ڈال دیا۔ تالو ایک ہے، زبان ایک ہے، دانت سب کے 32 ہوتے ہیں، اسی طرح
اس کی گفتگو اور بولی بھی ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو مختلف کر کے، اس کی ٹون کو مختلف کر کے، اس کے انداز گفتگو کو مختلف کر کے، اس کے لہجہ کو مختلف کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان زبان سیکھ سکتا ہے، کسی زبان سے کسی کو کیا اختلاف ہوگا، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ جو مختلف زبانیں ہیں ان میں سے انگریزی کی جانب ہمارا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم روزمرہ گفتگو کے اندر بھی انگریزی کے بہت سارے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ضرور یاد رکھیے، فرمایا کرتے تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی مت سیکھو، انگریزی ضرور سیکھو لیکن انگریز نہ بنو، ہم یہ کہتے ہیں کہ لینگویج سیکھو، لینگویج سیکھنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی قوم کی لینگویج سیکھ کر، کسی قوم کی زبان کو سیکھ کر، کسی قوم کی لسان کو سیکھ کر انسان اپنی وضاقت اور اپنی تہذیب کو اس قوم کی تہذیب میں نہ رنگ دے اور اس جیسا نہ بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو مختلف بولیاں سکھائی تھیں، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم عبرانی زبان سیکھ لو۔ جو مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے وہ یہود بات تو عربی زبان میں کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ کوئی تحریر لکھا کرتے تھے تو سابقہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں یہاں پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر جب بعض گھروں کے اندر ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری گفتگو پنجابی زبان میں ہوتی ہے، لیکن جب ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں یا خط لکھنے لگتے ہیں تو پھر اردو زبان کے اندر لکھتے ہیں یا کسی اور زبان کے اندر لکھتے ہیں۔ اور آج کل تو انگلش کے اندر بعض لوگ لکھتے ہیں، بعض لوگ لکھتے ہیں، چند لوگ لکھتے ہیں، سب کو نہیں انگریزی لکھنا آتی، بولنے کے اندر انگریزی کے الفاظ بڑے بولیں گے، لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ تھوڑا سا تحریر لکھ دو، انگریزی کے 4 سطریں لکھ دو، تو تحریر نہیں لکھنا آتی ہے انہیں، صرف یہ کہ انگریزی کے الفاظ بول کر اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر کے۔ ایک دوست تھا میرا تو میں نے اس سے پوچھا یار آپ دکانداری کرتے ہو تو یہاں آپ کے پاس جو گاہک آتے ہیں وہ سارے کے سارے اردو سمجھتے ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں، تو آپ اتنی انگریزی کیوں بولتے ہو ان کے ساتھ؟ تو کہنے لگا اصل میں جب میں انگریزی بولتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سمجھے گا کہ یہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہے۔ تو ہم نے معیار اس کو بنا لیا کہ اگر کسی کو انگریزی کے 4 لفظ آتے ہیں تو وہ پڑھا لکھا ہے، اور اگر کسی کو قرآن سارا آ گیا، حدیث مکمل آ گئی، اگر کسی نے علوم سیکھ لی ہے، آسمانی مذاہب کے علوم اس کے سینے میں ہے، اگر اس کو انگریزی کے 4 لفظ نہیں آتے تو ہمارا معاشرہ اسے پڑھا لکھا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی کے فلور پر ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ جو ظاہری حجاب تم نے اوڑھ رکھا ہے انگریزی کے 4 الفاظ کا، اس حجاب کو ایک طرف رکھو، سائڈ پہ اتارو اور آؤ میدان کے اندر، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ علم کس شخص کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو فرمایا کہ اے زید، یہ یہودی لوگ گفتگو تو عربی زبان میں کر لیتے ہیں، ان کی گفتگو ہمیں معلوم ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ ان کی زبان سمجھ لو تاکہ ان کی تحریرات کو تم سمجھ سکو، ان کی تحریرات کا مطالعہ کر سکو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تحریرات کو سمجھنے کے لیے ان کی لینگویج اور ان کی گفتگو کو باقاعدہ سیکھا اور ان کی تحریرات کو پھر ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ اسے فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبانوں کو مختلف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رنگوں کو مختلف کر دیا۔ میرے دوستو، آج کی گفتگو میں یہ مکمل جو رکوع تھا، اس رکوع کے متعلق جتنے بھی نشانات مذکور ہیں ان کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، مگر موضوع کے حوالے سے ایک میں اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مارچ کے مہینے کے اندر ہمارے ہاں کچھ خواتین ایسی بھی پائی جاتی ہیں، خاص طور پر یونیورسٹیوں کی ہماری ایسی بچی یا خواتین یا عورتیں بڑی جلدی گمراہ ہو جاتی ہیں، وہ کم فہم ہوتی ہیں، ناسمجھ ہوتی ہیں، بعض باتیں جو غلط باتیں ہوتی ہیں وہ انہیں اپنے حقوق کے طور پر ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، قبول کر لیتی ہیں۔
تو مارچ کے مہینے کے اندر ان کی طرف سے اس بات کا شور پایا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے آزادی ملنی چاہیے، اور ہم اپنے حقوق کے لیے مختلف قسم کے نعروں کے ساتھ وہ مارچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور مختلف پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں اور سوچ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے نعرے ہیں۔ اس میں تو بعض ایسے نعرے درج ہیں جو زیب نہیں دیتا کہ ہم زبان کے اوپر لائیں ان نعروں کو۔ اسلامی پاکستان کے اندر کسی طرح مناسب نہیں ہے، لیکن ہمارا حکمران طبقہ ہو یا ہماری عدالتیں ہوں، وہ اسلامی پاکستان کے حدود کا لحاظ رکھنے کے حوالے سے وہ کردار ادا کرتی نظر نہیں آتی جو ریاست مدینہ کے اندر جو صاحب ایمان لوگوں کا کردار ہونا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نمونہ ہونا چاہیے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اس چیز کو ذکر کریں، اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کو سمجھائیں کہ آزادی حقوق کے حوالے سے اس نوعیت کے جو مارچ کیے جا رہے ہیں یا جس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، در حقیقت یہ اسلام سے بغاوت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف، اور یہ قرآن سے بغاوت ہے۔ اصل میں دیکھیں تو قرآن میں کون سا ایسا حق ہے خاتون کا جو اسے نہیں دیا؟ متعدد حقوق اسلام نے عورت کو عطا کیے۔ اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق عطا کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اسلام سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ان کو مار دیا جاتا تھا۔ اسلام نے انہیں زندہ رکھنے کا حق عطا کیا ہے۔ اسی طرح انسانی حق عطا کیا ہے۔ اسلام سے قبل عورت کو غلام اور بادی تصور کیا جاتا تھا اور اس کو ایک استعمال کی چیز قرار دیا جاتا تھا، جبکہ اسلام نے اسے اس کے متعلق یہ فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، مرد ہو یا عورت دونوں ایک ہی انسان سے آگے پھیلنے والی نسب کے دو اہم عنصر ہیں، لہٰذا اس وجہ سے عورت کو کمتر نہ سمجھا جائے کہ عورت کوئی استعمال کی چیز ہے یا کوئی کموڈٹی ہے یا کوئی غلامی یا کوئی باندی کے مانند کوئی ایک چیز ہے، بلکہ یہ ایک انسانی نسل کا وہ عنصر ہے کہ اس کے بغیر نسل انسانی کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور آدم کی ذریت اور نسب آگے نہیں چل سکتا۔ تو اسلام نے اسے انسانی حق بھی دیا، اسلام نے اسے تعلیم کا حق بھی دیا۔ چنانچہ اسلام نے عورت کو پڑھانے لکھانے سکھانے ادب دینے کے متعلق ترغیب دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بیٹیاں عطا فرمائیں اس شخص نے ادبہن، انہیں ادب سکھایا اور تعلیم دی، اور فرمایا زوجہن، ان کا نکاح کروا دیا، اور اسی طرح ان کی عیالداری فرمائی، اور احسن الیہن، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ فرمایا یہ شخص جنت میں جائے گا اپنی بچیوں کی تربیت کی وجہ سے اور ان کی عیالداری رکھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اسلام کی تاریخ میں بڑی بڑی معلمات پائی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ حج میں مینا میں لگا کرتا تھا، بہت بڑا خیمہ، خیمے کے اندر سیدہ عائشہ ہوا کرتی تھیں، اور خیمے سے باہر صحابہ کی جماعتیں ان سے احادیث سیکھا کرتی تھیں اور ان سے علم حاصل کیا کرتی تھیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ بہت بڑی معلمہ تھی، تو اسلام نے تعلیم کا حق بھی عورتوں کو عطا فرمایا ہے، اسلام نے معاشی حقوق بھی عورتوں کو عطا فرمائے ہیں۔ جب تک یہ بیٹی ہے تو باپ کے ذمے اس کا خرچہ لاگو کر دیا، جب باپ کا سایہ رخصت ہو گیا بڑے بھائی کے ذمے اس کی پرورش لاگو کر دی، جب یہ اپنے گھر والی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمے، شوہر کے ذمے وہ مغرب جو آج عورت کو باہر لا کھڑا کر رہا ہے، اس کو ایک کموڈٹی بنا رہا ہے، اور اسے یہ حق دلوا رہا ہے کہ عورت مارکیٹ میں گھومے پھرے، بازاروں میں کاروبار کرے، دکانوں میں بیٹھے اور وہ مختلف لوگوں کی توجہات کا مرکز بنے، وہ اسے ایک کموڈٹی اور ایک ایسی خرید و فروخت کی چیز اور اجارے کی چیز اور کرایہ داری کی چیز بنا کر معاشرے میں لا رہا ہے کہ جس میں اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی عزت غیر محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی حیا غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسلام نے اسے کہا کہ
تو بہترین اور تو عزت والی اور تو زبردست عورت ہے، تیرے اندر حیا اور تیرے اندر عزت اور احترام ہے، گھر کے اندر گھر کے امور کو نمٹانے میں تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر۔ اور اسلام نے شوہر کے ذمے لگا دیا کہ وہ باہر کے معاملات کا ذمہ دار ہے، اور باہر کے امور کو دیکھ کر اس کا خرچہ اور اس کی جتنی ذمہ داریاں ہیں اخراجات کے اعتبار سے وہ شوہر برداشت کرے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ جب ان کا نکاح فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں کے نشان دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد کے ہاں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، ابا جان یہ میرے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں، گھر کے اندر کام کاج کرتی ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی خادم ہو تو مجھے خادم عنایت فرما دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اگر میرے پاس اتنے خادم ہوں کہ سارے مدینے والوں میں تقسیم کر دوں تو میں اپنی بیٹی کو بھی خادم عطا کر دوں، لیکن جا اپنے گھر میں اور اللہ کا نام لیا کر، سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر تسبیحات پڑھ لیا کر، یہ خادموں سے بہتر ہے۔ اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا۔ آج کی ہماری بیٹی، آج کی ہماری بہن، آج کی ہماری ماں حضرت فاطمہ کی بیٹی بن کر زندگی گزارے، حضرت فاطمہ کی بہن بن کر زندگی گزارے، اپنے گھر کے امور کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرے، اور شوہر کے ذمے باہر کی ذمہ داریاں لگا دی ہیں۔ تو اسلام نے ذمہ داریوں کو تقسیم فرما دیا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مغرب زدہ طبقات ہیں، جو عورت کو صرف ایک نعرے کے طور پر اسے آزادی دلوانے کے حقوق کے دعوے دار ہیں، حقیقت میں یہ آزادی نہیں دلوا رہے بلکہ عورت کی عزت کو لٹانے کے لیے اسے مختلف دعوے دے رہے ہیں اور اس کی عزت کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں۔ تو اسلام نے معاشی حقوق بھی عورت کو عطا کیے، وراثت کا حق بھی اسلام نے اسے عطا کیا۔ زمانے جاہلیت میں عورت کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، اسلام نے عورت کو وراثت کا حق ادا کیا، بلکہ بعض اوقات تو عورت ڈبل حصہ لے رہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے، اس مرد کو اپنے باپ سے حصہ ملے گا یا اپنی ماں سے حصہ ملے گا، لیکن عورت جب بیاہ کر نکاح کرنے کے بعد دوسرے گھر کے اندر گئی تو اگر اس کے خاندان میں یعنی اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے اس طرف سے بھی اسے حصہ مل رہا ہے، اور اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے بھی اسے حصہ مل رہا ہے۔ تو کون سا ایسا دین ہے لاؤ کہ جس نے اسلام کی مانند عورتوں کو حقوق دلائے ہوں؟ اسی طرح حسن معاشرت کے حق اعتبار سے بھی اسلام نے عورت کو حقوق عطا فرمائے، اور آزادی اظہار رائے کا بھی اسلام نے اسے حق دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک خطبے میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ زیادہ حق مہر نہ رکھا کرو، حق مہر اتنے رکھا کرو جتنے تمہاری استطاعت میں ہو اور جو ادا کر سکو۔ ایک خاتون قریب سے گزری اور کہنے لگی مجھے آپ کی بات پر سوال ہے۔ کہنے لگے کیا سوال ہے؟ عرض کرنے لگی سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ عورتوں کے حق مہر زیادہ نہ رکھا کرو، اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ تم عورتوں کے حق مہر مال کثیر کی صورت میں باندھو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قنطار کہتے ہیں مال کثیر کو۔ تو جب اللہ اجازت دیتے ہیں کہ عورتوں کا حق مہر مال کثیر ہو تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ عورت کو حق مہر کم باندھا کرو؟ فاروق اعظم نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے کہ میں نے تیری بات کو مان لیا، تو نے حوالہ جس کا دیا ہے اس کے سامنے فاروق کا سر بھی خم ہو گیا ہے۔ کہاں فاروق اعظم اسلامی سلطنت کے سربراہ، 22 لاکھ مربع میل کے مالک، اور مدینہ کی ایک خاتون ان کے سامنے آزادی رائے کا اظہار کر رہی ہے۔ اسی طرح سے حضرت مغیث اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ، حضرت مغیث حضرت بریرہ کے ساتھ حالت غلامی میں نکاح ہوا۔ حضرت مغیث اور حضرت بریرہ کا، بریرہ کو جب آزادی مل گئی تو حضرت بریرہ کے شوہر مغیث روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ بریرہ کو کہہ دے، کیونکہ جب عورت آزاد ہو جائے تو اسے حق ملتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ رہنا چاہے تو نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ تو حضرت مغیث رونے لگے کہ یا رسول اللہ بریرہ کو کہہ دے میرے پاس ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ دیکھو یہ مغیث تمہاری خاطر رو رہا ہے، تم اس کے نکاح سے باہر نہ نکلو۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ مشورہ دے رہے ہیں؟ فرمایا مشورہ دے رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر مجھے ماننے کا اختیار ہے، نہ مانوں تب بھی؟ فرمایا بالکل اختیار ہے، یہ حکم نہیں ہے میرا۔
عورت کی آزادی رائے کا اسلام نے اس کو حقوق عطا فرمائے ہیں، اختیار عطا کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ باتیں ہیں جو اسلام نے عطا کر دی ہیں۔ اب یہ کون سے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ کیا وراثت کا مطالبہ کر رہی ہیں، جائیداد کا مطالبہ کر رہی ہیں، کھانے پینے کے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ ہاں، ایک مطالبہ نظر آتا ہے کہ اسلام نے جو ایک نظام دیا تھا، میاں بیوی کا مقدس رشتہ، باپ بیٹی کا مقدس رشتہ، ماں بیٹی کا مقدس رشتہ، یہود اور مغرب یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کے اندر سے اس خاندانی نظام کو ختم کر دے۔ اس کے لیے ان لوگوں کو فنڈ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ان رشتوں کو ختم کر کے اسے فحاشی اور بے حیائی کی طرف لائے۔ میرے دوستو، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تو اسے اپنی نشانی بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی پر سکون گزرے، اور آج یہ خواتین اسے بے سکونی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ ان ناسمجھ خواتین کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ غلط نعرے ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ کرے یہاں پر بھی آپ کے ہاں انتظام ہو جائے، جو بچیاں کا وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو کالج میں جو بچیاں ہماری بیچاری پڑھنے جاتی ہیں، دین کی تعلیم، ایمان کی تعلیم نہیں ہوتی، وہاں سے جا کر ان لوگوں کے نرغے میں آ جاتی ہیں، پھر آگے فحاشی کی طرف وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کا مسلسل خیال رکھیں اور ایسے ادارے قائم کریں بچیوں کے، اپنے علاقے کی سطح پر، دیگر مقامات پر جہاں ان کے ایمان کا تحفظ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔